ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم بطور مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ادیان کو ماننے والے بھی آسمانوں والی کسی ذات سے محبت رکھتے ہیں۔ عیسائیت، یہودیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ادیان سامی نہیں ہیں، یعنی وہ ادیان جو وحی کے ذریعے نازل نہیں کیے گئے، ان ادیان کے ماننے والوں میں بھی لوگ آسمان والی کسی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ہندوازم کی بات کریں، یہ سامی دین نہیں ہے، لیکن ہندو بھی کسی آسمان والی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سکھ ازم، بدھ ازم، جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ سامی ادیان ہیں یا غیر سامی ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کسی آسمان والی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، کیا کوئی ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے کہ جس شخص سے آسمان والی ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے؟ معزز ناظرین، وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ شخص بڑا ہی بھاگ والا ہے، بڑے ہی اچھے نصیب والا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پہ بیٹھ کے محبت کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ وہ خوش نصیب وہ ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے بات کہی، قل، اے پیارے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم پہ لازم ہے کہ تم میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ کی فرما برداری کرو گے، آپ کی سنت پہ عمل کرو گے، آپ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ گے، یحببکم اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت صرف اللہ محبت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو یہ بات کہتا ہے کہ میں رب فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ کے مقرب فرشتے باقی فرشتوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور اے فرشتوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باقی فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو زمین والوں میں، ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ، بعض علماء کرام، بعض دیندار لوگ، بعض صالح لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق، جن کے رہن سہن، جن کے طور طریقے اگر ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہ لوگ، ان کے پاس مال کم ہوتا ہے، یہ لوگ، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، یہ لوگ، ان کی زندگیاں کئی طرح سے، کئی چیزوں سے خالی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ معاشرے کے لوگ ان پہ اپنا سارا کچھ قربان کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں
اور اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ محبت عام لوگوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خود محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت نصیب فرمائے۔